بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ آپ یہ تو بتا سکتے ہیں کہ پوسٹ مارٹم کے علاوہ شناخت کے دیگر ذرائع کیا ہوں گے؟ ایک صحافی نے سوال کیا۔ اس کا جواب پولیس کے حکام دے سکتے ہیں۔ یہ میڈیکل پروفیشن سے تعلق رکھنے والا سوال ہے سر، آپا صفیہ نے کہا۔ یہ پوسٹ مارٹم وغیرہ قتل معلوم کرنے کے لیے نہیں ہوا تھا۔ اس وقت آپ نے شناخت ثابت کرنے کا کیا طریقہ استعمال کیا؟ اس نے دلچسپی سے صفیہ کو دیکھا۔ آپ تعلیم یافتہ خاتون ہیں، آپ کو یقیناً تمام جدید طریقوں کا علم ہوگا جو پاکستان میں ابھی تک رائج نہیں۔ ایک صحافی نے کہا، مثلاً ڈی این اے ٹیسٹ۔ یہ ٹھیک ہے، ڈی این اے ٹیسٹ کی سہولت ہر جگہ نہیں ہے، مگر اس کیس میں ہم مروجہ طریقے اختیار کریں گے، یعنی وہی فنگر پرنٹس والا فرسودہ طریقہ۔ آپا صفیہ نے پوچھا، جبکہ دانتوں کی ساخت یعنی ڈینٹری کے ایکس رے سے جو ڈینٹری قائم کی جاتی ہے، میرا مطلب ہے وہ۔ کوئی اور بولا۔ ڈاکٹر نے اسے گور کے دیکھا، بشرطے کہ سابقہ ریکارڈ موجود ہو۔ کسی ڈینٹسٹ کے پاس مکمل ڈینٹری کی ایکس رے فلم محفوظ ہو۔ ابھی ہم اتنے ماڈرن نہیں ہوئے کہ ہمارا کوئی فیملی ڈینٹسٹ بھی ہو جو ہر فیملی ممبر کے ڈینٹر کا ریکارڈ رکھتا ہو۔ اگر آپ کے علم میں ہو کہ مرحوم کبھی کسی ڈینٹسٹ کے پاس گئے تھے تو آپ پولیس کو بتا دیں یا ڈینٹسٹ کو عدالت میں بلوا لیں۔ نو پلیز ہمیں جانے دیں۔ ایک آخری سوال سر، آخر یہ غلط فہمی کیوں پیدا ہوئی؟ آپ لوگ خوب ہیں، ڈاکٹر مسکرایا، جانتے بوجھتے انجان بن کے دوسرے شخص کے منہ سے کوئی ایسی بات نکلوانا چاہتے ہیں جس کی بنیاد پر کوئی سنسنی خیز سرخی بنائی جا سکے۔ ہر روز اخباروں میں آپ لوگ ہی سب لکھ رہے ہیں کہ دوبارہ شناخت کی ضرورت کیوں اور کس کی وجہ سے پیش آئی۔ میں اس سیاسی چکر میں نہیں پڑ سکتا۔ میں اپنے پروفیشن سے آنیسٹ ہوں اور فیکٹس کو ایک بار نہیں 10 بار 1000 بار پروو کرنا پڑے تو میرا طریقہ کار اور ہر ڈاکٹر کا طریقہ کار ایک ہی ہوگا اور فائنڈنگ بھی ہمیشہ ایک ہوگی۔ میڈیکل بورڈ کے اراکین اپنی اپنی کاروں میں روانہ ہو گئے۔ وہ 2 کاروں میں آئے تھے، تیسری ایک ایمبولینس تھی جس میں اب شبنم کو لٹا دیا گیا تھا۔ پولیس کی ایک موبائل اس قافلے کے آگے پیچھے رہی۔ آپا صفیہ نے سب سے پیچھے والی گاڑی میں سوار ہونے والے ایس پی غلام محمد سے کہا، شبنم تمہاری تحویل میں ہے، اس کی حفاظت کے ذمہ دار تم ہو، بس اسپتال پہنچانے تک۔ میڈم، وہ بولا۔ اسپتال کیوں؟ شبنم بیمار تو نہیں ہے، شاک سے ریکور کرے گی تو ٹھیک ہوگی، آپ اسے گھر پہنچا دیں۔ جیسی آپ کی مرضی سرکار۔ اس نے تنزیہ تابعداری کا مظاہرہ کیا۔ کون ہوگا اس وقت ان کے فلیٹ پر؟ ہاں، بھائی تو ڈیوٹی پر ہوگا، بابی کالج میں۔ خیر میں چلتی ہوں، آپا صفیہ نے کہا۔ میں اس کی سمجھ بوجھ کا قائل ہو گیا۔ وہ ایمبولینس میں سوار ہو گئی تو مجھے اطمینان ہو گیا۔ پولیس کی نام نہاد حفاظتی تحویل میں بھی 100% یقین کے ساتھ تحفظ کی ضمانت بہرحال نہیں ہوتی۔ اب باقی کارروائی سے کسی کو دلچسپی نہیں رہی تھی۔ گورکن تابوت کو پھر قبر میں اتار کے مٹی ڈال رہا تھا۔ اس کا مددگار ایک سوکھا سڑا نوجوان تھا جو شاید اس کا ولی عہد اور جان نشین ہوگا۔ تیمور، شمس اور قریشی اپنی اپنی گاڑیوں میں بیٹھ رہے تھے۔ چمکتی دمکتی ڈیوٹی فری مرسڈیز تیمور نے چند ماہ قبل منگوائی تھی۔ شمس کے پاس پجیرو تھی جو ویسے تو دولت مندی کا سٹیٹس سمبل تھی، مگر تیمور کے نزدیک نو دولتی ہونے کی علامت۔ مرسڈیز خاندانی اور نجیب الطرفین لوگوں کی طرح ہے، وہ کہتا تھا۔ قریشی نے لینڈ کروزر امپورٹ کی تھی جو پجیرو کے مقابلے میں زیادہ مہنگی تھی، مگر شمس اسے امریکن ایڈ کہہ کے اپنا دل خوش کرتا تھا۔ تینوں گاڑیوں پر جھنڈے سرنگوں تھے۔ تقریباً 1 کلومیٹر دور پارٹی کے جونیئر عہدیدار اور کارکن جمع تھے۔ وہ بے آواز بلند نعرے لگا رہے تھے۔ زندہ باد کا ریکارڈ ختم ہو جاتا تو دوسرا ریکارڈ چل پڑتا تھا۔ ظالموں جواب دو، خون کا حساب دو، ہائے ہائے مرد آباد۔ یہ سدا بہار نعرے ہر پارٹی استعمال کر سکتی تھی۔ صحافی خاصے مایوس تھے۔ دیکھنے ہم بھی گئے تھے، تماشا نہ ہوا۔ کسی نے کہا، کھودا پہاڑ نکلا چوہا۔ کوئی فائدہ نہیں ہوا، سٹوری نہیں بنی۔ انگریزی ہفت روزہ کی نمائندہ شمی نے کہا، یہ اس شاہ عالم کی نے شوشہ چھوڑا تھا۔ حسب عادت اس نے ایک ناقابل اشاعت لفظ بڑی بے تکلفی سے استعمال کیا، مگر تم سب بھی تو ہو
ارے شمی، یہ تو بڑی زیادتی ہے، گالیاں کیوں دے رہی ہو؟ کام کی بات کسی نے پوچھی نہیں، تم سب ذہنی طور پر خسی ہو گئے ہو۔ شمی نے سنہرے سگریٹ کیس سے نازک سی سگریٹ نکال کے میچ کرتے ہوئے لائٹر سے جلائی اور دھواں ایک ایسے رپورٹر کے منہ پر چھوڑا جو اس سے سخت چڑھتا تھا۔ اسے یقین تھا کہ کینسر شمی کو نہیں، اسے ہو جائے گا۔ کسی دن جھانپڑ مار دوں گا میں۔ تمہیں معلوم ہے نئی ریسرچ کیا ہے؟ اسموکر کے پاس بیٹھنے والے کو بھی دھوئیں سے اتنا ہی نقصان پہنچتا ہے جتنا سگریٹ پینے والے کو۔ اتنا ہی نہیں، شمی نے پھر وہی حرکت کی، زیادہ بہتر ہے تم سگریٹ پینا ہی شروع کر دو۔ ابھی تم نے کیا بکواس کی تھی؟ ایک اور جنگلی قسم کے داڑھی والے رپورٹر نے شمی کے کندھے پر اپنا ریچھ جیسا بازو رکھ دیا۔ لاش اتنی فریش کیوں تھی؟ شمی نے اسے سگریٹ پیش کی۔ اس نے سگریٹ لے لی۔ او مائی گاڈ، یہ تو بہت اہم سوال تھا۔ میں وجہ جانتی ہوں مگر لکھ نہیں سکتی، شمی نے کہا۔ لوگ مجھے ماریں گے، یہ مسئلہ جذبات کا ہے۔ ایک اور رپورٹر نے افسوس سے سر ہلایا۔ اگر میڈیکل بورڈ کا کوئی ممبر اپنی رائے دیتا تو ہمارے پاس ثبوت ہوتا، ہم اس کی رائے شائع کر دیتے۔ 2 ہفتے بعد لاش اصل حالت میں۔ اب تو شہید کہلانے کی سند مل گئی اسے۔ کم آن، اب یہاں رکنے کا کوئی فائدہ نہیں، شمی نے کہا اور جنگلی ریچھ کے سہارے پر چلنے لگی۔ وہ دونوں ایک ہی سگریٹ سے باری باری کاش لگا رہے تھے۔ سگریٹ یقیناً ہیروئن والی تھی۔ سنا ہے تم HIV پازیٹیو ہو؟ شمی نے کہا۔ یس، میں کسی وقت بھی مر سکتا ہوں، بس وقت کا انتظار ہے۔ تم اسی لیے مجھ سے بھاگتی ہو، حالانکہ جس کی زندگی کے دن کم ہوں اسے سب کچھ دے دینا چاہیے۔ تمہارے لیے میں خودکشی ہرگز نہیں کر سکتی۔ میں خودکشی کرنے سنگاپور گیا تھا، اس نے بہادری سے کہا۔ کامیاب نہیں ہوا۔ گزشتہ بار سری لنکا میں کینڈی بیچ پر فیچر بنانے گیا تھا۔ ہاں، ساری دنیا سے گورے آتے ہیں، ساری وبائیں اور عذاب گوروں سے ہم پر نازل ہوئے ہیں۔ وہ ایڈ دیتے ہیں تو ایڈز کے ساتھ۔ چند دن پہلے میں رات کے وقت مزار پر آیا تھا تو نقشہ کچھ اور تھا۔ اس وقت وہ سب لوگ غائب ہو گئے تھے، خود بھاگ گئے تھے یا بھگا دیے گئے تھے۔ مجاور اور مزار کے ٹھیکیدار، گل فروش، کار پارکنگ والے، شامیانے اپنی جگہ تھے لیکن لائٹس آف تھیں۔ لائٹس آف ہونے سے ویرانی کا تاثر بڑھ گیا تھا۔ آس پاس پھیلے ہوئے غیر آباد جنگل میں دوپہر میں سناٹے کا راج تھا۔ حسرت برس رہی تھی۔ ہمارے مزار کے ارد گرد پولیس اور سرکاری حکام کے جاتے ہی پارٹی کارکن نعرے لگانے آگے آئے تو نہ جانے کدھر سے مجاور بھی نمودار ہو گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے قبر کو پھر پرانی شکل دے دی۔ آس پاس عطر کا چھڑکاؤ ہو گیا۔ 2 افراد چٹائی کا بہت بڑا ٹوکرا اٹھائے پہنچے اور انہوں نے قبر کو پھر پھولوں سے ڈھک دیا۔ ایک گاڑی میں سے ایک جیسی کالی واسکٹ اور ٹوپیوں والے اترے۔ یہ سب قوال تھے۔ انہوں نے شامیانے کے آخری کونے میں کنات کے پاس دری بچھائی۔ ان کا لیڈر 50 سال کا پہلوان ٹائپ شخص تھا۔ اب وہ ہارمونیم لے کر آگے بیٹھ گیا۔ شاگردوں نے اپنی اپنی پوزیشن ایک نصف دائرے میں پیچھے سنبھالی۔ اس طرح کہ چیف قوال کے دائیں ہاتھ پر طبلے والا آ گیا اور بائیں جانب چھن چھن کا صوتی تاثر دینے والا لے کر بیٹھ گیا۔ ایک ہارمونیم والا عین اس کے پیچھے ری ری کرنے لگا۔ استاد کیا چلے گا؟ وہ منمنا کے بولا۔ تیرے عشق نچایا، چیف قوال نے اپنی بیٹھی ہوئی اور پھنسی ہوئی آواز میں اس نے کہا۔ ابے تیری اماں ناچے گی یہاں، چل بھائی طبلے باز ٹھیکہ لگا۔ اللہ ہو اللہ ہو۔ پارٹی کے سینکڑوں کارکن اور چھوٹے موٹے عہدے داروں کے گرد جمع ہو گئے۔ میلہ پھر لگ گیا تھا۔ میں ابھی تک آزاد پھر رہا تھا۔ کسی نے بھی نہ میری موجودگی پر اعتراض کیا تھا اور نہ مجھ سے پوچھا تھا کہ تم کون ہو۔ میں میلی سی چادر لپیٹے سب کو پانی پلا رہا تھا۔ میرے ایک ہاتھ میں جگ تھا اور دوسرے میں گلاس۔ جب کوئی مجھے اشارے سے یا چٹکی بجا کے متوجہ کرتا تھا تو کوئی ویٹر یا بابو، تمیز، تہذیب، تعلیم و تربیت، سوچ اور ذہنیت سب سامنے آ جاتی ہے۔ ظاہری ٹھاٹ باٹ، سوٹ بوٹ، لمبی چوڑی ڈگری یا اپنے عہدے اور حیثیت پر غرور کے مصنوعی لباسوں کے باوجود ننگا ہو جاتا ہے۔ میں نے گلاس اور جگ قبر کے نزدیک رکھ دیا اور قوالوں کی طرف چلا گیا۔ چیف قوال اپنی مشک جیسی توند کے ساتھ بیٹھا ہوا نرت کر رہا تھا۔ اس کا ہاتھ دائیں بائیں اوپر نیچے ہو رہا تھا۔ وہ اچکتا
تھا اور پھر بیٹھ جاتا تھا۔ وہ گا کم رہا تھا، چیخ زیادہ رہا تھا اور بھینسے جیسی گردن کو دائیں بائیں ہلاتے ہوئے جھوم رہا تھا۔ درمیان میں وہ ہارمونیم سے بھی پنگا لیتا تھا، ورنہ ہارمونیم بجانے پر دوسرا شخص مامور تھا جو بین کرنے کے انداز میں سب کے ساتھ آواز ملاتا تھا، تو یوں لگتا تھا جیسے 5-7 مردانہ آوازوں میں ایک زنانہ آواز بھی شامل ہے جسے طبلہ باز کہہ کے مخاطب کیا گیا تھا۔ وہ طبلے کو بجا نہیں رہا تھا بلکہ دونوں ہاتھوں سے بڑے انتقامی جذبے کے ساتھ طبلے کی ٹھکائی کر رہا تھا۔ اس کے باوجود مجمع فرتے جذبات سے جھومنے لگا تھا۔ یہ پبلک پرفارمنس کا آرٹ تھا۔ الفاظ، ادائیگی، نرت اور تال سب مل کے حال اور دمال کا سما اور ماحول پیدا کر دیتے ہیں۔ قوال چیخ مار رہا تھا، جو چپ رہے گی زبان خنجر۔ اس کے پیچھے اونگتے ہوئے 14 سال کے زیر تربیت قوال نے دہرایا، اجی جو چپ رہے گی زبان خنجر۔ قوال نے اپنی زبان نکال کے انگلی سے چھوا۔ زبان خنجر اگر یہ چپ رہے گی، اسے چپ کر دیا جائے، یہ چپ ہو جانے پر مجبور ہو جائے، کوئی بے رحم قاتل اس کو چپ کر دے۔ وہ سب کچھ گا رہا تھا ایک ہی لے اور ایک ہی سانس میں۔ ذرا سی دیر رک کے اس نے نعرہ لگایا، جو چپ رہے گی زبان خنجر۔ پیچھے سے لڑکا منمنایا، زبان کنجر، اجی ہاں زبان کنجر۔ تو کیا ہوگا؟ قوال نے حاضرین سے سوال کیا اور پھر یکدم ٹیپ کے بند پر آ گیا، لہو پکارے گا آستین کا، لہو پکارے گا آستین کا۔ اس نے اور باقی سب نے چیخ چیخ کے تالیاں بجا بجا کے اور طبلے ہارمونیم کی ایسی تیسی کرتے ہوئے اعلان کرنا شروع کر دیا۔ یہ سننے والوں کے جذبات کی ترجمانی کرنے والے الفاظ تھے جن سے وہ مداری کا تماشا دکھا رہا تھا۔ بے اختیار مجمع سے ایک واہ واہ آہ نکلی اور بہت سے لوگ والہانہ جھومنے لگے۔ ایک لمبے لمبے بالوں والا دھوتی پوش درمیان میں آ کودا اور رقص کرنے لگا۔ قوال مصرع دہراتے رہے، وہ چپ رہے گی زبان خنجر، زبان کنجر، زبان کنجر۔ چیف قوال نے خون اشام نظروں سے پلٹ کے دیکھا، خنجر بول کنجر کی اولاد، جی ابا۔ لڑکا چوکس ہو گیا اور پھر وہی گانے لگا۔ قوالوں پر نوٹ برس رہے تھے۔ میں نے چادر اتاری اور اس طرف بڑا جدھر اب چند ہی کاریں رہ گئی تھیں۔ ان میں ہری سفید عوامی کار بھی تھی جس کی ظاہری حالت بہت زیادہ اچھی نہیں تھی، لیکن چلنے میں یہ کسی نئی گاڑی سے کم نہ تھی، اور اس میں اے سی کے علاوہ اور بہت سی ایسی چیزیں فٹ تھیں جو کسی کار میں نہیں ہوتی۔ مثلاً اس میں ایک وائرلیس فون تھا جس کی رینج 150 کلومیٹر تھی۔ اس کا رابطہ میرے آفس کے فون سے تھا اور اس طرح میں 150 کلومیٹر کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنا فون اسی طرح استعمال کر سکتا تھا جیسے اپنے سامنے میز پر رکھے ہوئے فون کا ڈائل گھما کے۔ اس میں خفیہ ریکارڈنگ کا نظام تھا۔ ایک مائکرو فون جیب میں ڈال کے میں تقریباً 500 میٹر تک جا سکتا تھا اور کسی بھی آواز کو ٹیپ پر ریکارڈ کر سکتا تھا۔ گاڑی میں ایک ریوالور میری سیٹ کے نیچے رہتا تھا اور دوسرا پیچھے والی سیٹ کے پیچھے۔ غلط چابی دروازے کے لاک میں داخل ہی نہیں ہو سکتی تھی۔ بفرض محال کوئی اس میں کامیاب ہو جاتا تو چابی نکال نہیں سکتا تھا اور چابی نکالے بغیر خود کار سائرن آف نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ سائرن انجن کا بونٹ کھولنے سے بھی چلانے لگتا تھا۔ ڈیش بورڈ کے نیچے ایک بٹن آن کرنے سے یہ الارم بھی آن ہو جاتا تھا۔ یہ سب حفاظتی انتظامات عام قسم کے تھے۔ ایسے الارم بہت سے لوگ گاڑی کو چوری ہونے سے بچانے کے لیے لگاتے ہیں، جن کو چور ہمیشہ گاڑی لے جانے سے پہلے نکارہ کر دیتے ہیں۔ میری کار کے پیچھے ایک عجیب و غریب مشین کھڑی ہوئی تھی۔ ظاہری حلیے اور 4 پہیوں پر قائم کھڑکیوں والے ڈبے کو دیکھ کر میں نے تسلیم کیا کہ یہ میرے زمانہ قبل از ولادت کی قدیم اور معدوم ہو جانے والی نسل کی کار ہے۔ دنیا میں ڈائنوسار ہی نہیں، گینڈے، چیتے جیسے جانور بھی تو دیکھتے دیکھتے ختم ہو رہے ہیں۔ ننھی منی کار غالباً فیٹ تھی، جسے لوگ صابن دانی بھی کہتے ہیں۔ اس تاریخی کار کے پاس انسانی تاریخ کا ایک اور شاہکار موجود تھا۔ 50-60 سال کا ایک دبلا پتلا دراز قد اور سرخ و سفید رنگت والا شخص جس نے موٹے گول شیشوں والی اینک لگا رکھی تھی۔ اس کی شوخ پھولدار بشرٹ فٹ پاتھ کے 5 روپے مال کا انتخاب تھی۔ خاکستری پتلون گو اگر دھویا جاتا تو شاید پتلون کا اصل سفید رنگ نمودار ہوتا۔ کثرت استعمال سے اس کے گھٹنے نکل آئے تھے۔ اس
کہ پیروں میں ہوائی چپل تھی، سر پر کراکلی ٹوپی اور ہاتھ میں بیت کی وہ گول دستے والی چھڑی جو عام طور پر ضعیف لوگ سہارے کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ کلین شیو تھا، مگر مرحوم نواب آف کالا باغ ٹائپ کی مونچھیں اس کے چہرے پر ٹھیک 9:15 بجا رہی تھیں۔ مونچھیں گھنی نہیں تھیں، گھڑی کی سوئیوں جیسی نوکدار تھیں۔ مجھے تعجب ہوا کہ آخر وہ اس ڈبیا جیسی کار میں بیٹھتا کیسے ہوگا۔ یہ اٹلی کی مقبول ترین کار تھی اور ہے، مگر پاکستان میں اب یہ ہر شہر میں ایک آدھ ہی رہ گئی ہے۔ جاپانی کاروں کی یلغار نے ان سب کا خاتمہ کر دیا۔ اس شخص نے مجھے دیکھتے ہی چھڑی گھمائی اور میری کار پر 3 بار بجا کے کہا، اے لڑکے تمہاری ہے یہ چیز؟ میں رک گیا، اور یہ چیز آپ کی ہے میں نے تن کہا اور اس کی کار کو لات ماری۔ اس نے چھڑی میری ٹانگوں پر ماری۔ بدتمیز، پھر ایسی حرکت کی تو ٹانگیں توڑ دیں گے ہم، پہلے ہی بہت نقصان ہو گیا ہے ہمارا تمہاری اس نامعقول گاڑی کی وجہ سے۔ دیکھو اب میں نے اپنی کار کو دیکھا تو مجھے اس کے پچھلے حصے میں ڈینٹ نظر آیا۔ یہ آپ نے ٹکر ماری ہے؟ یہ ہم سے پوچھ رہے ہو؟ سامنے لا کے کھڑی کر دی گاڑی۔ پڑھے لکھے ہوتے تو ایسی حرکت نہ کرتے۔ میں نے لطف لینے کے لیے کہا، اگر گاڑی کی جگہ میں ہوتا تو کیا آپ اپنی گاڑی مجھ پر چڑھا دیتے؟ نامعقول، ہم کیوں چڑھاتے؟ گاڑی خود چڑھ جاتی تم پر۔ کیوں بریک نہیں ہے کیا گاڑی میں؟ اس نے پھر آہستہ سے میرے چھڑی ماری۔ جاہل شخص، کیا یہ بتانے کی ضرورت ہے 25 سال سے ہم اس کار پر ایل لگا کے پھر رہے ہیں؟ مطلب نہیں سمجھتے اس کا؟ ہم 25 سال سے لرنر ہیں، سیکھ رہے ہیں گاڑی چلانا، ابھی تک آیا نہیں۔ آدمی ساری عمر سیکھتا رہتا ہے، کیا سمجھے؟ مگر تم خاک سمجھو گے، سمجھنے والے ہوتے تو یہ بھی دیکھ لیتے۔ میں نے گاڑی کی طرف دیکھا، اس کے سامنے گرل کی جگہ ایک گتے پر بریک خراب ہیں لکھ کر لٹکا دیا گیا تھا۔ مجھے بے اختیار ہنسی آئی۔ یعنی تم ہنس رہے ہو؟ نامعقول، تمہاری یہ گاڑی راہ میں حائل نہ ہوتی تو ہم سیدھے نکل جاتے۔ اس کی وجہ سے چلبلی رکی، زخمی ہوئی۔ چلبلی آپ کی صاحبزادی یا اہلیہ؟ اس نے چھڑی زور سے زمین پر ماری۔ پھر بدتمیزی، کوئی اہل ہوتی تو اہلیہ بننے کا شرف حاصل کرتی، کیا سمجھے؟ مطلب یہ کہ شادی نہیں کی آپ نے؟ فرض کرو ہم کر لیتے اور بیٹی ہوتی ہماری تو کیا وہ صاحبزادی ہوتی؟ بولو نا معقول آدمی۔ صاحب تو گیا واپس ولایت۔ میں نے کہا، پھر یہ چلبلی کون ہے حضرت؟ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے پیچھے لے گیا۔ کار کے پچھلے حصے میں انجن کے بونٹ کی جالی پر کار کا نام لکھا ہوا تھا، چلبلی۔ آئی سی، آپ نے گاڑی کا نام رکھا ہے چلبلی؟ ہم نے لا حول ولا قوت، ہم بھلا کر سکتے ہیں ایسی بےہودہ حرکت؟ یہ تو اسی شخص نے لکھا تھا جس نے ہمیں گاڑی دی تھی۔ اس کی اب ہم کیا غیبت کریں؟ بھینس کی ہم رنگ، ہم شکل اور ہم وزن منقوہا کا یہی نام تھا۔ اسے جہیز میں ملی تھی۔ جہیز میں ملی تھی؟ کیا منقوہا یا بھینس؟ اس نے پھر مجھے چھڑی ماری۔ شریر، یہ گاڑی اس نے فروخت کرتے ہوئے حلف لے لیا تھا ہم سے کہ اس کا نام نہیں بدلا جائے گا، اور قسم دے دی تھی ہمیں اپنی جوانی کی، بس ہم پابند ہو گئے، کیا سمجھے؟ میں نے کہا، میں معافی چاہتا ہوں، اب یہ بتائیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ بھائی ہمیں واپس شہر جانا ہے۔ چلبلی کا مزاج کچھ برہم ہے، ہم اسے چھوڑ کے بھی نہیں جا سکتے اور مالک یہاں نہیں آ سکتا۔ وہ آدمی دلچسپ تھا اور پرانی وفاداری کا نمونہ، اسی لیے میں نے اس کی کسی بات کا بھی برا نہیں مانا۔ کیا میں دھکا لگاؤں؟ ماشاءاللہ کڑیل جوان ہو۔ وہ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ شہر تک تو دھکا لگا لو گے، بسم اللہ کرو۔ میں نے گڑبڑا کے کہا، شہر تک؟ جی نہیں، چلبلی کے سٹارٹ ہونے تک۔ چلبلی سٹارٹ نہ ہو تو پھر دھکے سے بھی نہیں ہوتی، کیا سمجھے؟ میں نے کہا، بہت کچھ سمجھ گیا، جو نہیں سمجھا وہ آپ سے سمجھ لوں گا۔ اگر یہ دھکے سے سٹارٹ نہیں ہوتی تو پھر بتائیے میں کیا کروں؟ میں چلتا ہوں۔ کہاں چلتا ہوں؟ خبردار، انہوں نے اپنی چھڑی میرے راستے میں کسی بیریئر کی طرح حائل کر دی۔ یعنی تمہاری وجہ سے ہم یہاں رکنے پر مجبور ہوئے؟ میری وجہ سے کیسے حضرت؟ گاڑی کیا میں نے خراب کی ہے؟ پھر وہی جہالت کی بات، اگر چلبلی کی راہ میں تمہاری یہ نازک پری حائل نہ ہوتی تو ایک بار روانہ ہو کے چلبلی شہر تک رکنے کا نام نہ لیتی۔ صدمے سے اس کے اعضائے رئیسہ متاثر ہوئے ہیں۔
غالباً راستہ صاف ملتا تو اس خبتی شخص سے بحث کرنا لا حاصل تھا۔ دیکھیے میں آپ کو شہر لے جا سکتا ہوں، وہاں سے آپ کوئی مکینک لے آئیں اور چلبلی کو یہاں چھوڑ جائیں اس ویران جنگل میں، یہاں اس پر نامعقول کتے بھونکتے رہیں اور تم جیسے بدتمیز اس کا تمسخر اڑاتے رہیں، دیکھ دیکھ کے ہنسیں، آخر اس کے بھی جذبات ہیں۔ تم اپنی شریک یاد کو چھوڑ کے جا سکتے ہو یہاں تنہا؟ فرض کرو کسی گھوڑے گدھے کی ٹکر سے اس کی ٹانگوں کے جوڑ ہل جائیں، ٹخنوں کے یا گھٹنوں کے بال بیرنگ خراب ہو جائیں۔ میں ہنس پڑا، محترم اول تو میری شریک حیات ہے نہیں، ہوئی تو وہ گاڑی نہیں عورت ہوگی، اور وہ اتنی قدیم چیز بھی نہیں ہوگی۔ اولڈ از گولڈ انہوں نے مجھے یاد دلایا۔ وہ کسی گدھے گھوڑے سے کیوں ٹکرانے لگی اس طرح کہ اس کے گوڈے گٹے خراب ہو جائیں؟ چلو مان لو کہ گدھا گھوڑا اس سے ٹکرا جاتا ہے، 2 کو 3 سے ضرب دیں یا 3 کو 2 سے، بات تو ایک ہی ہے۔